صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، رواہ البخاری والمسلم۔ متفق علیہ یہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو اللہ کے حکم کے ساتھ قائم رہے گی، ثابت قدم رہے گی اللہ کے دین کے ساتھ۔ لا یضرهم من خذلهم، جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا اس بندے کی شر انگیزیاں اس امت کے حق والے طبقے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی، اور جو ان کی مخالفت کرے گا تو ان حق والی جماعت کے لوگوں کو ان کی مخالفت کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، یعنی مخالفین کی مخالفت، شر انگیزوں کی شر انگیزی ان حق والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گے، حتیٰ کہ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کا دین ثابت ہو جائے گا، اور وہ لوگ حق والے اسی حق پر ہی ثابت قدم رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ کن لوگوں کی جماعت ہے؟ یہ علماء حقہ کی جماعت ہے۔ وہ علماء جو حق والے ہیں، وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ جماعت شروع ہوتی ہے۔ وہ جماعت اگر ہم کچھ پیچھے جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جماعت شروع ہوتی ہے کہ لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو قتل کرنے کی اور آپ کو خلافت سے معزول کرنے کی سازشیں کرنے لگے، لیکن حضرت عثمان غنی اسی پر قائم رہے، حق پر ثابت قدم رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر اقتدار نہیں تھا، یزید کے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا۔ یزید نے بہت کوشش کی کہ امام حسین کو میں اپنی طرف لے آؤں، لیکن امام حسین حق پر قائم رہے۔ حضور نے جو فرمایا تھا ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ آپ نے اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا، لیکن آپ کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، ذرا بھی آپ ثابت قدمی سے ذرا بھی نہیں پیچھے ہٹے، حق پر ثابت قدم رہے۔ اسی طرح ائمہ دین پر وقت آیا، امام اعظم ابو حنیفہ کو وقت کے ظالم حکمرانوں نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تاکہ جس طرح کا دین ہم چاہیں گے انہیں قاضی کا عہدہ دے کر اسی طرح کا دین ان سے ہم بیان کرواتے رہیں گے، لیکن آپ نے قاضی القضات، چیف جسٹس امت مسلمہ کا، آپ نے اس نوکری کو ٹھوکر مار دی، آپ کو جیل میں بند کر دیا گیا، کئی سال آپ جیل میں رہے، زہر کا پیالہ پلا کر آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ پھر بھی حق پر قائم رہے۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ پر بڑا ظلم ہوا، قرآن پاک مخلوق ہے یا قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس پر بحث ہوئی۔ جنہوں نے قرآن پاک کو مخلوق کہا انہوں نے امام مالک امام پر کوڑے برسائے، آپ پر بہت ظلم کیے، لیکن آپ حق پر ثابت قدم رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جس دور میں بھی ہم علماء کے کردار کو دیکھیں تو الحمدللہ اگرچہ گمراہ ہونے والے، اگرچہ دنیا دار، اگرچہ لالچی اور حریص قسم کے بھی کچھ لوگ اہل علم بن کر دنیا کماتے رہے، لیکن علماء حق جو ہیں وہ ہمیشہ موجود رہے۔ جب حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ، شیخ احمد سندھی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور تھا، آپ کے دور میں بہت بڑا ظالم جابر حکمران، مغلیہ سلطنت کا جتنے بھی مغل بادشاہ سب میں طویل المدت بادشاہ یہی تھا، طاقتور بادشاہ یہی تھا۔ اس نے ہندوؤں کے ساتھ میل جول کر کے ایک الگ دین بنانا چاہا، دین الہی اس کا نام دیا، لیکن کئی علماء بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، کئی مولوی اس کے ساتھ شامل ہو گئے، اس سے ڈرتے بھی تھے، کچھ لالچ کی وجہ سے ہو گئے، لیکن حضرت مجدد الافسانی آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس جھوٹے دین کا آپ رد کیا کرتے تھے، آپ کو اس کی پاداش میں جیل میں ڈال دیا گیا۔
لیکن آپ جیل میں بھی رہے، آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، لیکن آپ حق پر قائم رہے، حق پر ڈٹے رہے۔ اور اللہ پاک نے پھر حضور نے فرمایا نا حتی یاتی امر اللہ، پھر اللہ کا حکم آئے گا، اللہ کا دین غالب آئے گا۔ ہوا وہی کہ اکبر مر گیا اور مجدد الفسانی رحمہ اللہ قیامت تک آپ کا مشن، آپ کا محنت تھی وہ رنگ لائی اور دین اسلام سلامت رہا۔ اسی طرح امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ کا اگر دور دیکھا جائے، انگریزوں کی الغار، رافضیت خارجیت کی الغار تھی، انگریز ایسے طبقات کو خرید رہے تھے جن کو وہ اپنے اشاروں پر نچوائیں، اپنی کٹ پتلی بنائیں پیسے دے کر، کچھ جبہ و دستار والوں کو بھی خرید رہے تھے۔ لیکن اس دور میں ایک اعلیٰ حضرت تھے جنہوں نے ہر طرح کے فتنے کا، خارجیت کا، رافضیت کا، نجدیت کا قاد کیا، مقابلہ کیا، اور قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ۔ ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہے گی۔ اسی طرح پاکستان جب آزاد ہوا تو اس وقت بھی مرزائیوں اور قادیانیوں اور انگریزوں کی سازشوں کے ساتھ پاکستان کو جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مشن سے ہٹانے کے لیے بڑا زور لگایا گیا۔ مرزائیوں کو عہدے دیے گئے، علماء پر ظلم ہوئے۔ 1953 کی دہائی میں جب ختم نبوت کی تحریکیں چلی تھی، مرزا ظفر اللہ جو تھا وزیر خارجہ تھا ہمارے پاکستان کا، مرزائی تھا، اس کے خلاف جو تحریکیں چلی تھی اس میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ لیکن یہ جماعت پھر بھی حق پر ڈٹی رہی، ثابت قدم رہی۔ علماء نے تکلیفیں برداشت کی، نظام مصطفیٰ پارٹی کے علماء کو شہید کیا گیا، لیکن یہ علماء حق پر ڈٹے رہے۔ 1974 میں اللہ نے پھر ان کی محنتوں کو صلہ عطا فرمایا اور ختم نبوت کا بل، قرآن حدیث کا قطعی قانون ہمارے ملک پاکستان کے آئین میں لکھا گیا۔ اور اس دور کے بعد بھی علماء کو سیاست سے، علماء کو ملکی معاملات سے دور رکھنے کے لیے بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے گئے، جہاد کے خلاف سازشیں کی گئی، اسلام اور سیاست کو متضاد کہا گیا۔ لیکن الحمدللہ اس دور میں اور ختم نبوت پر ڈالے جانے لگے، ناموس رسالت پر دوبارہ ڈاکے ڈالے جانے لگے، 295 کو مٹایا جانے لگا۔ اللہ پاک نے اس وقت ایک مرد قلندر کو بھیجا جس کا نام علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین تھا۔ انہوں نے وہ امت مسلمہ میں عشق کی لہر دوڑا دی، وہ جام پلا دیے کہ اللہ نے ان کی محنت کو صلہ عطا فرمایا، رنگ دیا۔ حتی یاتی امر اللہ، حضور نے جیسے فرمایا تھا کہ وہ جماعت حق پر ڈٹی رہے گی، حق پر ثابت قدم رہے گی، کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ بابا جی کا بھی یہی حال تھا، کتنے پرچے ہوئے، کتنی دفعہ آپ کو بند کیا گیا، کتنے ظلم و ستم کیے گئے، کتنی بار آپ کے گھر کے اندر پولیس کودی اور جناب مسجد کے اندر مسجد کی حرمت کو پامال کیا، لیکن الحمدللہ بابا جی حق پر ڈٹے رہے۔ وہ جماعت اپنے مشن پر ثابت و قدم ہے اور چلتی جا رہی ہے، یہ مشن تھمتا ہی جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ مشن اور ان کی یہ محنتیں رنگ لائیں گی، ایک دن پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے۔